نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا تیسرا حصہ اور اس کی آن لائن کورسز کا سلسلہ اور کلاسز کا سلسلہ جاری، اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر 38 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیات 19 تا 45 کا مطالعہ کریں گے، اور کتاب کے صفحات ہیں 129 اور 130۔ تو کلاس نمبر 38 ہے اور سورۃ الرحمن کی آیات 19 سے 45 اور بک 3 پیج نمبر 129 اور 130 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم پر بات کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، دو سمندروں کے درمیان کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ دو سمندروں کے درمیان کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کا نام بھی آپ لفظ سنا ہے ہم نے، برزخ کا بھی نام سنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، بحری جہازوں کی کیا کیفیات بیان کی گئی ہے؟ سمندروں میں بڑے بڑے جہاز کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے؟ قرآن حکیم میں ذکر ملتا ہے، انشاءاللہ بات ہوگی۔ نمبر 4، خالق و مخلوقات کے بارے میں کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ اللہ خالق، باقی سب مخلوقات، ان کے حوالے سے کیا حقیقت بیان کی گئی؟ اس پر بات ہوگی۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر آن نئی شان میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہر دن اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، کیا مراد ہے؟ بہت اہم نقطہ، بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 6، مجرموں کو کیسے پکڑا جائے گا؟ جہنمی، ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا؟ مجرمین کیا سخت ان کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ یہ کیفیت بھی ذکر میں آج ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ان آیات کا مطالعہ کریں، ان کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیات 19 تا 26 اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین، اس نے دو سمندر جاری فرمائے، یلتقیان، جو آپس میں مل جاتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ، دونوں سمندروں سے موتی نکلتے ہیں، والمرجان، اور مونگے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں اونچے کھڑے ہیں، کالأعلام، پہاڑوں کی طرح، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا، ہر ایک جو اس زمین پر ہے، فان، فنا ہونے والا ہے۔ اگلی آیات سورۃ الرحمن کی آیات 27 تا 33، 27 سے 33۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، ذُو الجلال والإکرام، جو جلال والی اور عزت والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ہم ان قریب تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے، أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس کی دو بھاری جماعتوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ باہر نکل سکو، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم ہماری عطا کردہ طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگلی آیات سورۃ الرحمن کی آیات 34 تا 40۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یرسل علیکما تم دونوں پر چھوڑا جائے گا شواظ من نار ونحاس آگ کا شعلہ اور دھواں فلا تنتصران پھر تم دونوں بچ نہیں سکو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فإذا انشقت السماء پھر جب آسمان پھٹ جائے گا فكانت وردة تو سرخ گلاب ہو جائے گا کالدہان سرخ چمڑے کی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ تو اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وَلَا جَانٍ اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیات سورہ رحمان کی آیات 41 تا 45 41 سے 45 یعرف المجرمون مجرموں کو پہچان لیا جائے گا بسیماہم ان کے چہروں کی علامتوں سے فیؤخذ بالنواصی والاقدام پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم التی کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم یکذب بها المجرمون جسے مجرم جھٹلاتے تھے یطوفون بینہا وبین حمیم آن وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہیں سورہ رحمان کی وہ آیات آیت نمبر 19 سے 45 جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے۔ ایک دفعہ وہ جواب دہرا لیں، یاد آیا آپ کو؟ جنات نے وہ جواب دیا تھا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، بس تمام تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19 مرج البحرین یلتقیان اس نے دو سمندر جاری فرمائے جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ آیت میں مذکور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اور قدرتوں کا ذکر اس صورت میں ہو رہا ہے۔ اب ایک بڑی اہم قیمتی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دو سمندروں یعنی میٹھے اور کھارے کو ملا دیا کہ وہ باہم مل کر چلتے ہیں مگر آپس میں مل کر ایک دوسرے کی خاصیت کو زائل نہیں کرتے، ساتھ چلتے ہیں میٹھا پانی کھارا پانی مگر مل جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی خاصیت کو زائل نہیں کرتے، ان کی جو خصوصیات ہیں کھارا پانی کھارا ہے میٹھا پانی میٹھا وہ ختم نہیں ہوتی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 53 میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان بنا دیا ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ۔ یہ ہے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 بھی بتا رہی ہے کہ دو دریا ہیں ساتھ ساتھ، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا۔ یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 20 بینہما برزخ لا یبغیان ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ برزخ سے مراد برزخ آڑ یا پردے کو کہتے ہیں، برزخ آڑ یا پردے کو کہتے ہیں، یہ تو لغوی طور پر ہو گیا لٹرل میننگ۔ ہاں میں نے شروع میں کہا تھا قبر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، برزخ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عالم قبر دنیا سے بندہ گیا قبر میں ہے، پھر عالم آخرت ہوگا، تو دنیا اور آخرت کے درمیان آڑ کیا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ کیا ہے، اس کو بھی برزخ کہا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ انتقال کر گیا، اب جتنا وقت ہے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے نا، اس لیے اس کو عالم قبر یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ تو ہوا ایک اور انداز سے بات ہم نے چاہا کہ سامنے آ جائے، تو برزخ کہتے ہیں آڑ یا پردے کو۔ دو سمندروں کے درمیان آڑ سے مراد جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں ان کے درمیان آڑ یعنی سائیکلوکلائن زون ہوتا ہے، جس کی کثافت مسلسل گھٹتی بڑھتی ہے اور جو پانی کی مختلف پرتوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھتی ہے۔ اس کثافت میں خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ کثافت جو ہے
مسلسل گھٹتی بڑھتی ہے، اور جو پانی کی مختلف پرتوں کو، وہ لہریں جو ہوتی ہیں نا، مختلف پرتوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھتی ہے۔ اس بات کا مشاہدہ دنیا کے کئی مقامات پر کیا جا سکتا ہے جہاں میٹھے اور کھارے پانی آپس میں باہم مل کر چلتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں دنیا میں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ علمی بات، بنگال میں اس طرح کے دریا پائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش، اراکان سے چٹاگام تک 2 دریا بالکل الگ تھلگ نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ ایک کا پانی سفید ہے اور دوسرے کا سیاہ یعنی کالا، اور دونوں کے بیچ ایک دھاری چلی گئی ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ سفید سفید رہتا ہے، کالا کالا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سفید پانی میٹھا اور سیاہ کڑوا۔ اسی طرح بنگال کے ضلع باریسال میں 2 ندیاں ایک ہی دریا سے نکلی ہیں۔ ایک کا پانی کھارا اور کڑوا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ خلیج فارس، پرشین گلف جو ہے، خلیج فارس اور بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہ سے بہت سے چشمے نکلے ہیں جن سے لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، سمندر کا پانی کڑوا کھارا، اس کے بیچ میں سے میٹھے چشمے نکلتے ہیں اور لوگ پانی حاصل کرتے ہیں۔ عملی پہلو کیا ہے؟ تفاسیر کے مطالعے سے اس آیت سے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور عظمت و کبریائی کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ مفہوم و سبق بھی ملتا ہے کہ میٹھے پانی سے مراد حق ہے اور کڑوے پانی سے مراد باطل ہے۔ باطل اپنی ساری کثرت اور شوکت کے باوجود حق کو مٹا نہیں سکتا۔ گمراہی کے اندھیروں اور طوفانوں کے باوجود حق کا علم لہراتا رہے گا۔ علم پرچم کو کہا جاتا ہے۔ تو حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ جیسے وہ 2 دریا، وہ 2 ندیاں ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتی، تو حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، اور تمام گمراہیاں اس کی کثرت کے باوجود حق کا پرچم جو ہے وہ لہراتا رہے گا۔ یہ بھی بڑا قیمتی نقطہ 2 دریاؤں کے بہنے کی ذیل میں ہمارے سامنے آیا۔ اگلی آیت سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 21 ارشاد ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ آیت تو بہت مرتبہ آ چکی، ہر مرتبہ ہم یہ ذکر کر دیں گے آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 13 کے سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں، جہاں تفصیل سے اس آیت پر انسان، جنات، اللہ کی نعمتیں، اعلیٰ کا ترجمہ، جھٹلانے سے کیا مراد ہے، اس آیت کا جواب کیا ہے، سب باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں آیت نمبر 13 میں۔ آیت نمبر 22 ہے سورہ رحمان کی، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگے۔ اب یہ مونگے کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت میں سمندر سے نکلنے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، موتی اور مرجان۔ مرجان کا ترجمہ مونگے کیا گیا ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا سا صبر کیجیے گا۔ موتی سے مراد سب موتی پتھروں کی قسم سے ہوتے ہیں، پرلز جنہیں ہم کہتے ہیں نا، موتی، جو سمندر اور دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں اور زیورات کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور بہت قیمتی اور بہت زیادہ قیمتی اور مہنگے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو موتی پتھروں کی قسم سے ہیں، لیکن بہت قیمتی پتھر، اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو سمندر اور دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، ان کو زیورات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مرجان سے مراد، مرجان پتھروں کی ایک قسم ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا مونگے، ذرا پرانی اردو ہے، لیکن بہرحال مرجان پتھروں کی قسم ہے جو نباتات کی طرح بڑھتا ہے، پودے وغیرہ ان کی طرح وہ بڑھتا ہے۔ اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، یہ کئی شکلوں اور رنگوں کا ہوتا ہے اور زیورات و زیبائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص قسم ہے مرجان پتھر کی کہ جو پودے کی طرح بڑھتا ہے، اس میں شاخیں بھی ہوتی ہیں، بہت سے رنگ ہوتے ہیں، بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، اور اسے بھی، مرجان کو بھی، آرائش اور زیبائش اور زیورات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 23، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر وہی بات آیت نمبر 13 میں تفصیل آ چکی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 24، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں اونچے کھڑے ہیں پہاڑوں کی طرح۔ بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا ذکر، سمندر میں چلنے والے بحری جہاز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بھی پہلی مرتبہ ایک جہاز کو دیکھنے گئے تو وہ 6 اسٹوری بتائے گا، ہم نے کہا 6 منزلہ، اتنا بڑا جہاز کا؟ یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس سے بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ بحری جہازوں کی کیفیات کا بیان، سمندر میں ایسے اونچے کھڑے ہیں جیسے پہاڑ، سمندر میں دور سے کوئی دیکھے
کوئی بندہ ساحل پر اور دور سمندر میں دیکھے تو بڑا بڑا ایک جہاز، اور بڑے بڑے جہاز کیسے لگتے ہیں؟ جیسے کہ پہاڑ کھڑے ہوں۔ علمی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی میں یہ خوبی پیدا کر دی کہ وہ لاکھوں ٹن بوجھ اٹھائے رہتا ہے۔ اتنا بڑا جہاز اور اتنے بڑے بڑے جہاز اور ٹنوں بوجھ ان میں ہوتا ہے، پانی کو اللہ نے خصوصیت دی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے رہتا ہے۔ اس نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی اللہ نے اس نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی جن سے کشتیاں اور جہاز بنتے ہیں، بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ڈوبتے نہیں بلکہ تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی نے انسان کو وہ سمجھ عطا فرمائی جس سے اس نے جہاز سازی، شپنگ کی صنعت میں کمال حاصل کیا، اور کیسے کیسے جہاز سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کو توفیق عطا فرمائی کہ انسان نے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا اور نئے نئے انداز سے سہولیات اس میں فراہم کر دی گئیں۔ کس کی عطا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اسی لیے اگلی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 25، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفصیل آیت نمبر 13 میں آ چکی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ مخلوقات کی حقیقت کا بیان، تمام مخلوقات فنا ہونے والی ہیں، یہ ہے الحقیقہ، the biggest of the reality، یعنی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ انسان نے مرنا ہے۔ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے زمین پر نہیں آئے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ آیت نمبر 27، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والی اور عزت والی ہے۔ خالق کی حقیقت کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، مخلوقات کو تو موت آنی ہے، ہاں ہمیں دوبارہ زندگی بھی دے گا کون؟ اللہ، البتہ مخلوقات پر موت بھی آئے گی۔ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلال والا اور کرم والا ہے۔ اب یہ جلال اور کرم، اس میں بھی حکمت ہے، آئیے سمجھتے ہیں آگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت جلال کے مستحق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کے مستحق نافرمان بندے ہیں۔ وہ جلال کا انداز کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، سرکشوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہم پڑھ کر آ چکے ہیں سورۃ القمر میں بھی، تو وہ جلال والی صفت وہ ہے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کرم کے مستحق۔ اب کرم والی صفت کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کے مستحق فرما بردار بندے ہیں، وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کریں، وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، دعا مانگتے وقت یا ذل جلال والاکرام ضرور کہا کرو۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جب دعا مانگے تو یا رب العالمین بھی کہتے ہیں، یا ارحم الراحمین بھی کہتے ہیں، اور بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ذل جلال والاکرام، یہ الفاظ بھی کہا کرو۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے دعا کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 28، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت تفصیل سے آیت نمبر 13 میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اگلی آیت سورہ رحمان آیت نمبر 29، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ یہ آیت 29 ہے۔ اہل آسمان اور اہل زمین کا بیان۔ اہل آسمان اور اہل زمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، اپنے حال سے بھی اور زبان سے بھی۔ دعا بھی کر رہے انسان بہت سارے، اور اپنے حال سے ہر ایک مخلوق محتاج ہے تو وہ پکار رہی کہ اس کی حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ یعنی مخلوقات کھانے پینے، سردی گرمی سے بچاؤ اور سانس لینی جیسی ان گنت نعمتوں کے محتاج ہیں، ان گنت جنہیں گنا نہ جا سکے، شمار نہ کیا جا سکے، جو کاؤنٹ نہ کیے جا سکے۔ اور اس حال میں ان کا پیدا کیا جانا ان مخلوقات کی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم محتاج ہیں کھانے کے، پینے کے، سونے کے، ہوا کے، پانی کے، اینڈ سو آن۔ تو یہ سارا ہمارا جو حال ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ ہم محتاج ہیں۔
ہم پکارنے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم ضرورت مند، اور وہ ہے جو عطا فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اسی بات کا ذکر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت 38 میں ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بندے محتاج ہیں اور وہ اپنی زبان سے بھی مانگتے ہیں، اور ان کا حال بھی ایسا ہے کہ وہ مانگنے والے ہی محتاج ہیں۔ اللہ عطا فرمانے والا اور مخلوق محتاج۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر آن نئی شان میں ہونے سے مراد، ہر آن کا مطلب ہے ہر وقت، ہر لمحہ، اور شان کے معنی ہے کام یا معاملہ، یعنی ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زندگی دے رہا ہے اور کسی کو موت، کسی کو شفا دے رہا ہے تو کسی کو بیماری، کسی کو خوشحالی دے رہا ہے تو کسی کو تنگی وغیرہ۔ تو ہر آن ہر لمحہ اللہ ایک نئی شان اور معاملے میں ہے، کسی کی زندگی کا فیصلہ، کسی کی موت کا فیصلہ، کسی کی بیماری اور کسی کی صحت کا فیصلہ، کسی کی شفا کا فیصلہ، کسی کے آرام کا فیصلہ، کسی کی تکلیف کا فیصلہ۔ ہر آن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ایک نئی کیفیت میں وہ ہمیں اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آیت نمبر 30، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آیت نمبر 13 میں تفصیل بہت مرتبہ آ چکی ہے۔ آیت نمبر 31، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے اے جن و انس کی دو بھاری جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، اب ہم سے انسانوں سے بھی خطاب اور جنات سے بھی خطاب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے کہ ہم جلد تمہارا حساب لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بیک وقت ہر طرف توجہ فرما سکتا ہے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ ہر آن ہر وقت ہر طرف اللہ توجہ فرما سکتا ہے۔ اللہ خالق ہے، سب کچھ اس کے لیے ممکنات میں سے ہے، کوئی شے اس کے لیے ناممکن نہیں ہے اور کوئی شے اس کو اس سے روکنے والی نہیں۔ تو توجہ فرمائیں گے سے مراد حساب لیں گے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ ثقلان سے مراد دو بوجھ، وزن یا جماعتیں ہیں۔ ثقل کشش ثقل، زمین کی گریوٹی کی فورس، بہرحال ثقلان دو سے بنتا ہے۔ ثقلان سے مراد دو بوجھ، وزن یا جماعتیں ہیں۔ یہاں مراد انسان اور جن ہیں، جنہیں ان کی کثیر تعداد کی وجہ سے یا ان کی کثیر تعداد کے مجرم ہونے کی وجہ سے بوجھ کہا گیا ہے، یا ان پر شریعت کا بوجھ ہونے کی وجہ سے انہیں ثقلان کہا گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ہے انسان و جنات تو بڑا بھاری بوجھ، بڑی جماعت کا معاملہ، یا ان میں سے بہت سے مجرم ہیں تو گناہوں کے بوجھ کے لیے بوجھ کہا گیا، یا ان پر شریعت کا بوجھ یعنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس لیے بوجھ کا لفظ استعمال ہوا، ثقلان کہا گیا۔ یہ سارے مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم، یہ سب باتیں مفسرین نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 32، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 32 اور تفسیر آیت نمبر 13 میں آ چکی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان، اے گروہ جن و انس اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ باہر نکل سکو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تو نکل جاؤ، تم ہماری عطا کردہ طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے۔ انسانوں اور جنوں کی بے بسی کا ذکر۔ انسان اور جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے زمین اور آسمان کی حدود سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے۔ یہی دو مخلوقات یعنی انسان اور جنات ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور یہ مکلف ہیں، اکاؤنٹیبل ہوں گے، قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو کوئی اللہ کی پکڑ اور اس کی طاقت سے باہر نکل کے کہیں جا نہیں سکتا، کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، بچنا چاہے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ایک وارننگ کے انداز میں بھی بات بیان کی جا رہی ہے۔ سلطان سے مراد شدید قوت اور طاقت، شدید قوت اور طاقت، اس کا اطلاق دنیا پر کیا جائے تو مراد ہوگی کہ کائنات کے کناروں تک پہنچنے کے لیے شدید قوت اور طاقت کی ضرورت پڑے گی، اور اگر اس کا اطلاق آخرت پر کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب و کتاب سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی شدید قوت و
طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں مراد ہے کہ شدید قوت و طاقت وہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے کناروں تک پہنچنا چاہو تو شدید قوت کے بغیر ممکن نہیں، اور وہ ہے نہیں تمہارے پاس، وہ تو اللہ کا اختیار ہے کل کا کل۔ آخرت مراد دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب سے بچنے کے لیے شدید قوت اللہ ہی کی چاہیے ہوگی، وہی بچائے تو بچ سکتے ہیں، ورنہ کسی کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 13 میں تفصیلات آئی ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ، نعمتوں کی یاد دہانی۔ عظیم الشان کائنات کی نعمت جس کی حدود سے کوئی نہیں نکل کر بھاگ سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم قوتیں اور طاقتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 35 ہے سورہ الرحمن کی، یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم دونوں پر چھوڑا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم دونوں بچ نہیں سکو گے۔ مجرموں کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ، ان پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ آگ کیسی ہوگی، اس کا دھواں کیسا ہوگا، شعلہ کیسا ہوگا، اس اصل حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑنے کا نتیجہ مجرم انسان اور جن ان سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ پکڑنے پر آئے، سزا دینے پر آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ اپنی پکڑ، سزا اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 36 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی بار بار۔ آخرت کا ذکر بھی ایک نعمت ہے کہ انسان اور جن خود کو آخرت میں برے انجام سے بچا سکیں، یہ نعمت کا بیان بھی، سبحان اللہ، یہ بات کا بیان بھی ایک نعمت ہے۔ میں نعمت ہی کہہ بیٹھا اس کو کیونکہ ہے ہی نعمت۔ یہ بتا دیا جانا کہ آخرت ہے اور تیاری کر لو، یہ بتا دیا جانا بھی نعمت ہے، اس کو بھی نہ جھٹلاؤ، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 37 فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ گلاب ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح۔ آیت میں مذکور خاص دن کی حقیقت کا بیان، قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں اور کئی مقامات پر آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، مثلا سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 16، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 1، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 1۔ ان کئی مقامات پر آسمان کے پھٹ جانے کا قیامت کے دن ذکر ہے۔ نیز قیامت کے دن آسمان پھٹ کر سرخ گلاب ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامہ عظیم کے وقت جو شخص زمین سے آسمان کی طرف دیکھے گا اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے سارے عالم بالا پر ایک آگ سی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کہا جاتا ہے بلیک ہولز، آپ نے نام سنا ہوگا، اور گیلیکسیز کا ختم ہو جانا آپ نے سنا ہوگا، اس وقت ان کی کیفیت بھی سرخ گلاب کی طرح ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ہی اس کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ البتہ ایک محسوس ہونے والی، سمجھنے والی بات یہ ہے، بڑا زوردار معاملہ ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور کوئی اوپر دیکھے گا تو دیکھے گا پورے عالم بالا پر آگ ہی آگ ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے رکھے۔ آیت نمبر 38 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی، قیامت کے دن ظاہر ہونے والی عظیم قدرتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور اس قیامت کے بارے میں توجہ دلا دیا جانا نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 39 مجرمین کا بیان ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ اہل جہنم کا ذکر، اہل جہنم کا ذکر آیات 39 تا 45 میں کیا گیا ہے، جو اب ہم آیات سمجھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن گناہوں کے بارے میں سوال نہ کرنے کی وجہ کیوں نہیں سوال کیا جائے گا، آئیے سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام انسانوں اور جنوں کی نیتوں اور اعمال کا پورا پورا علم ہے، اس لیے قیامت کے دن کسی مجرم سے گناہوں کی تحقیق کے لیے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور عام طور پر گناہ گار اور مجرم قبول کب کرتے ہیں آخر، تو اللہ کو تو ویسے ہی سب پتہ ہے، اس سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ علمی بات، قیامت کے دن مختلف مواقع پر مجرموں سے مختلف قسم کا سلوک ہوگا۔ ایک موقع پر ان سے ٹھیک طرح باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، جیسے سورۃ الحجر آیت نمبر 92 میں ذکر آتا ہے کہ تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ جب مجرم اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے
اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجرموں سے نہیں پوچھے گا. وہ جھوٹ بولنا چاہیں گے، مکرنا چاہیں گے تو اب اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ تو گواہ پیش کر دے گا اور سارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ذکر آتا ہے کہ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اس طرح ان کے خلاف شہادت قائم ہو جائے گی. کوئی جھوٹ بولنا بھی جائے گا، منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. آیت نمبر 40 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت نمبر 40 کے حوالے سے ایک نکتہ ہے، نعمتوں کا بیان. مجرموں کے انجام کی پیشگی خبر ہونا ایک نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہونا بھی ایک نعمت ہے. سب پہلے بتا دیا گیا ہے جرم سے بچو ورنہ یہ دیکھو انجام ہونے والا ہے، اور یہ ہے جو اللہ اس انداز سے تمہارے سامنے سارے معاملات کو رکھ دے گا. یہ سب بتا دیا جانا آج جب کہ ہمیں پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، یہ بھی نعمت، اس کا شکر کریں اور کل کی فکر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 41 یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں کی علامتوں سے، پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. قیامت کے دن مجرم کی پہچان، قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. قرآن حکیم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، یعنی دہشت کا معاملہ ہوگا ان کی آنکھوں پر بھی، استغفر اللہ، ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی وغیرہ وغیرہ. سورۃ الغاشیہ آیات 1 تا 7 میں تفصیلات دیکھ لیں. سورۃ القیامہ آیت نمبر 7 پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں پتھرا جائیں گی، دہشت کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ ان ہولناکیوں سے اور برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مجرموں کی پکڑ کا بیان، مجرموں کو ان کی پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. یہ ذلت کی علامت ہوگی، بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا، پیروں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. استغفر اللہ. آیت نمبر 42 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 42 نعمتوں کی یاد دہانی بار بار ہو رہی ہے. مجرموں کے حشر کی پیشگی اطلاع دی گئی ہے تاکہ انسان و جن اپنے آپ کو برے انجام سے بچا سکے. پیشگی کا مطلب پہلے سے، ایڈوانس میں. یہ بھی نعمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آیت نمبر 43 ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے. قیامت کی حقیقت کے بارے میں مجرموں سے خطاب، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے. دنیا میں انکار کیا، پیغمبر کی بات قبول نہیں کی، مذاق میں اڑا دی. آج دیکھو جہنم تمہارے سامنے، یہ حق ہے، یہ ہے وہ حقیقت جو تمہارے سامنے آ گئی. مجرموں سے کہا جائے گا. آیت نمبر 44 یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان. قیامت کے دن مجرموں کی سزا کا بیان، وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان، یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، مگر وہاں کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا جس کے پینے سے کوئی پیاس نہ بجھے گی. استغفر اللہ. شدید گرمی، جہنم کی آگ کی شدت، پیاس لگے گی تو کھولتا پانی ملے گا، کوئی پیاس نہیں بجھے گی. ذلت، تکلیف اور عذاب میں اور اضافہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 45 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ اس لیسن کی اور آج کی کلاس کی آخری آیت ہے. دوبارہ ہم جنات والا جواب پڑھ لیتے ہیں. لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہیں. نعمتوں کی یاد دہانی، مجرموں کی سزاؤں کی پیش کی خبر ہونا ایک نعمت ہے. بار بار ذکر آیا. یہ جہنم والوں کا ذکر کر کے بار بار کیوں یہ آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس لیے کہ یہ جہنم کے بارے میں بتا دیا جانا، عذاب کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دیا جانا، پیش کی طور پر ان ایڈوانس بتا دیا جانا،
یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اس لیے اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ عملی پہلو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناک سزاؤں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔